ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے. اسی کے ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ ہماری گفتگو مفہوم بندگی کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ ایک انسان، ایک بندہ، ایک مومن وہ ہمیشہ سے جب تک زندہ رہتا ہے وہ اللہ کا بندہ رہتا ہے، وہ اللہ کا غلام رہتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی غلامی میں جو بھی وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کا وہ اچھا عمل وہ عبادت کہلاتا ہے. ان عبادتوں میں جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، حج بھی ایک عظیم عبادت ہے، بالکل اسی طرح میرے دوستوں بزرگوں حلال روزی کمانا تجارت کے ذریعے، نوکری کے ذریعے یا مزدوری کے ذریعے یہ بھی عین عبادت ہے. جس طرح کتب احادیث میں ہمیں کتاب الصلاۃ کے نام سے کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب الجہاد اور اس قسم کی ابواب ملتے ہیں، وہیں ہمیں کتاب البیوع بھی ملتا ہے جس میں تجارت کے حوالے سے گفتگو ہے.
وہیں ہمیں کچھ ابواب ایسے ملتے ہیں کہ جس کو ابتدا ہوتی ہے باب کسب الحلال، حلال روزی کمانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز عبادت ہے، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ذریعے امت کو یہ سمجھایا ہے کہ تجارت بھی ایک عبادت ہے، حلال روزی کمانا مزدوری کے ذریعے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں ہمیں اقیم الصلاۃ ملتا ہے، نماز قائم کرو۔ اب ایک انسان یہ پڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ نماز کا حکم ہے، اس لیے کہ یہ نماز عبادت ہے۔ آپ اس زکوٰۃ کا صیغہ ملتا ہے، زکوٰۃ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کا دینا، یہ حج کا کرنا، یہ عبادت میں شامل ہے۔ بالکل اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید میں ہمیں یہ آیات بھی ملتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب اس میں تجارت آ گئی کہ تجارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھاؤ، بلکہ اگر تم کھانا چاہتے ہو تو تجارت کرو باہمی اتفاق کے ساتھ، تجارت کرو اور ایک دوسرے کا مال لے کر فروخت کر کے جو اللہ تمہیں روزی دے، حلال روزی، اس کو اپنے استعمال میں لے کر۔ کہیں فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، جس طرح اقیموا یہ فعل امر ہے اور فعل امر وجوبی ہے۔ وجوبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز قرآن مجید میں فعل امر کے ساتھ اور وجوب کے سیغے کے ساتھ ہو وہ چیز فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز، روزوں، حج، عبادتوں، تلاوت، قرآن سننے، سنانے، سمجھنے، ان کے سارے چیزیں امر کے چیزیں ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو بھائی امر کی تو 16 قسمیں ہوتی ہیں، قرآن میں یہ بھی ہے کلوا واشربوا، روزہ افطار کرنے کے بعد کھاؤ اور پیو۔ اب یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم فجر تک کھاتے اور پیتے رہیں کہ قرآن کا حکم ہے، نہیں میرے دوستو، وہاں یہ امر استحبابی ہے، یعنی آپ کا جی چاہتا ہے کھا لیں، جی چاہتا ہے نہ کھائیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ہاں کھا لینا بہتر ہے، یہ استحبابی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، دعا میں اللہ سے کہتے ہیں فاعف عنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب یہ فاعف یہ بھی فعل امر ہے، لیکن ہم اللہ کو حکم نہیں دیتے، آرڈر نہیں کرتے کہ ہمیں معاف کر، بلکہ ہم امر دعائیہ استعمال کرتے ہیں، امر التجا والا استعمال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ یعنی امر کی قسمیں ہیں، لیکن جہاں نماز کا حکم ہے، روزے، حج، زکوٰۃ کا حکم ہے، قرآن کی تلاوت کا، اس کے سمجھنے کا حکم ہے، وہاں سارے چیزیں امر وجوبی کے ہیں کہ یہ کرنا لازمی ہے، فرض ہے۔ اسی طرح اللہ نے جب رزق حلال پر گفتگو کی تو فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کیا کرو، کمایا کرو۔ یہاں پر وابتغوا یہ فعل امر ہے اور فرض ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ نماز یہ ہر اس شخص پر، عاقل، بالغ، سمجھدار پر یہ فرض ہے۔ اسی طرح
حلال روزی کمانا بھی وابتغوا کا صیغہ ہمیں بتاتا ہے کہ حلال روزی کمانا بھی ہر شخص پر فرض ہے اور فرض عین ہے، چاہے وہ تجارت کے ذریعے کمائے، چاہے محنت اور مزدوری کے ذریعے کمائے، چاہے وہ نوکری کر کے کمائے، حلال روزی کمانا یہ فرض ہے اور یہ عین عبادت ہے۔ اول یا تو ہم اسے عبادت نہیں سمجھتے، یا عبادتوں کے کانسیپٹ کو ہم نے محدود کر دیا کہ جی صرف نماز روزہ اور یہ 5 چیزیں یہ بس عبادت ہے، اس کے بعد آپ جو بھی کریں وہ آپ کا فعل ہے۔ کسی سے آپ بات کریں تاکہ یہ میرا ذاتی فعل ہے، بھائی ذاتی فعل کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان اگر اچھا فعل کرتا ہے تو وہ عبادت ہے، اپنے رب کے لیے ہو گیا، وہ ذاتی فعل تو نہ ہوا، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوا۔ تو بالکل اسی طرح یہ حلال روزی کمانا یہ بھی عین عبادت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سنن بیہقی کی روایت ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، فرائض وہی جنہیں ہمارے ذہنوں میں بچپن سے بٹھایا گیا ہے کہ یہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زندگی میں استطاعت ہو تو فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح یہ فرض ہے، ان فرائض کے بعد سب سے اہم ترین فرض وہ حلال روزی کمانا ہے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہم صرف چند اعمال و افعال کی چند صورتوں کو عبادت سمجھ کر ہم بس انہیں ہی عبادت سمجھتے ہیں۔ ہم جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کو عبادت سمجھ کر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے۔ جس چیز کو آپ عبادت سمجھ کے کریں اس میں آپ کی کیفیت مختلف ہوگی، جس کو آپ بغیر عبادت سمجھ کے کریں اس میں آپ کا اخلاص بھی اور آپ کی کیفیت بھی مختلف ہوگی۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مکمل توجہ کے ساتھ، ہماری نگاہ ادھر ادھر بھی نہیں ہوتی، مکمل سجدے کی طرف ہماری توجہ اور نگاہ ہوتی ہے۔ ہم نماز میں تسبیحات پر غور کرتے ہیں، نماز میں رکوع سجود اتنے ہی کرتے ہیں جتنے ثابت ہیں، یعنی طریقہ وہی اپناتے ہیں۔ لیکن جب حلال روزی کمانے کی باری آتی ہے تو پھر ہم اس کو یا تو عبادت نہیں سمجھتے، یا عبادت سمجھتے بھی ہیں تو اس طرح حقیقی عبادت نہیں سمجھتے جس طرح ہم حقیقی عبادت نماز اور ان اعمال کو سمجھتے ہیں۔ پھر ہم اس تجارت میں یا اس مزدوری میں یا اس نوکری میں جو ہم کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم اس میں پھر چوری بھی کر لیتے ہیں، اس میں پھر دغا بھی دیتے ہیں، اس میں لوگوں کو دھوکہ بھی دے دیا کرتے ہیں، اس میں جھوٹ بھی بول دیا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، تجارت میں ذخیرہ اندوزی بھی کر لیتے ہیں، تجارت کرتے ہوئے سودی لین دین بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کمانے کو اور حلال کمانے کو ہم عبادت نہیں سمجھتے، عبادت سمجھ کر نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روٹین کے مطابق صبح اٹھنا ہے، ناشتہ کیا، کوئی دکان پہ، کوئی آفس پر، کوئی اپنی مزدوری پہ، کوئی اپنی نوکری پر، بس اپنے کاموں پر چلے گئے۔ میرے دوستو، یہ آپ کا جانا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اس لیے کہ یہ عین عبادت ہے، اور عبادت اس کا لازمی نتیجہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے اور اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ ایک انسان حلال روزی کما کر اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اپنی خواہشات کی چیزیں لیتا ہے، کیوں؟ یہ دنیا کے فائدے ہیں۔
اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ حلال روزی کمانے والے کو، حلال تجارت کے ذریعے روزی کمانے والے کو اللہ رب العالمین انبیاء اور صدیقین کے ساتھ رکھے۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک انسان دنیا میں بھی مزے کر لے اور آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر لے۔ مومن کا کوئی عمل بھی یاد رکھیے ضائع نہیں ہوتا، لیکن ہم اس عظیم عبادت کو ایک معمولی عمل سمجھ کے کرتے ہیں، اور جب ہم کسی چیز کو معمولی سمجھ لیتے ہیں تو اس کام کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی، پھر ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تجارت میں ذخیرہ اندوزی سے منع کیا، لیکن آج ہم کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے، دیگر ممالک میں جو غیر اسلامی ہیں وہاں خورد و نوش کی ضروری اشیاء سستی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ مسلم ملک کہلانے والا یہاں ہر چیز پر اضافی ریٹ کر دیے جاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے ہر چیز کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا معمر یہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا من احتکر فہو خاطئ، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ جس کو پیغمبر گناہ گار کہتے ہیں تو وہ پھر ایمان والا دیندار نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ اپنے آپ کو جتنی نمازیں پڑھ لے اور جتنے حج کر لے، اس نے ذخیرہ اندوزی سے کمایا ہوا مال وہ جتنا خیرات کر دے، میرے دوستوں پیغمبر نے اسے گناہ گار کہہ دیا۔ اب اس شخص کا کوئی عمل بھی نیکی والا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا من احتکر فہو خاطئ، یہ گناہ گار ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من احتکر علی المسلمین طعامہم، جو مسلمانوں کے کھانے پینے کی چیزوں کی خاص طور سے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، ضرب اللہ بالجذام والافلاس، اللہ رب العالمین پھر اس پر لا علاج بیماری ڈال دیتے ہیں، پھر وبا ڈال دیتے ہیں۔ جذام پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ایک وبا تھی اور لا علاج بیماری تھی۔ آج تو اس کا علاج نکل گیا، لیکن الفاظ کا مطلب یہ نہیں کہ اسے جذام کی بیماری لگے گی۔ ظاہری الفاظ بھی ممکن ہے، لیکن اگر ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں تو یہ ایک وبا تھی اور لا علاج بیماری تھی۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے جو شخص ذخیرہ اندوزی کر کے تجارت کے ذریعے کماتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس پر لا علاج بیماری مسلط کر دیتے ہیں اور اس کو وبا میں مبتلا کر دیتے ہیں، والافلاس، اور اسے بھوک و پیاس مار کر۔ اس نے زندگی میں تو کمایا، ہم روزانہ کے واقعات دیکھتے ہیں، ارب پتی انسان، لیکن ایسا نقصان ہوا، یا نیب نے پکڑ لیا یا کسی اور ادارے نے تفتیش کے نام پر پکڑ لیا، سارا کچھ ختم ہو گیا، اب بھوکوں مر رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اللہ پھر اس کا یہی انجام کرتے ہیں۔ آج لوگ نوکری بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی ایسے محکمے میں ہے کہ جہاں ان کی ایک پاور ہے تو وہاں کرپشن اور رشوت کا بازار بنا ہے۔ ایک بڑے تاجر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں اس وقت تک کوئی شخص تجارت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی فائل کے نیچے پہیے نہ لگا دے۔ یہ آج کے حالات ہیں۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب وہ انسان رشوت بھی لے اور پھر رشوت لینے کے بعد، آج میں دیکھتا ہوں کئی لوگوں کو رشوت لینے کے بعد جزا ملتا ہے۔ آپ حرام کام کر رہے ہیں
اور اس کے ساتھ اللہ کے نام کو شریک کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، حلال روزی کمانا عین عبادت ہے۔ جس طرح نماز میں ادھر ادھر دیکھنے والا چور ہے نماز کا، جس طرح نماز میں ڈنڈی مارنے والا گناہگار ہے، اسی طرح تجارت کے ذریعے یا اپنے معاملات کے ذریعے غلط روزی کمانے والا بھی گناہگار ہوگا۔ رشوت سے منع کیا، لیکن اس دور میں خصوصاً یہ جو 2 سال ہیں، کرپشن کا ایسا بازار گرم کیا ہے کہ 70 سالہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے معاملات کبھی دیکھنے کو نہیں آئے۔ ہر محکمے، جس محکمے کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ یقین جانیں، لوگ داڑھی رکھتے ہیں، داڑھی پیغمبر کی سنت ہے، رب کو راضی کرنے والا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے دوستوں ایسے عمل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم تو نیک لوگ ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، پیغمبر فرماتے ہیں یہ دونوں لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب پیغمبر کی زبان سے اس کو جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے اور وہ ساری زندگی یہ سمجھے کہ میں جنتی ہوں، یہ اس کی بھول ہوگی۔ میرے دوستوں، دھوکہ دینے سے پیغمبر نے منع کیا، لیکن آج تجارت میں دھوکہ دہی عروج پر ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، انٹرنیٹ کے ذریعے جو لوگ شاپنگ کرتے ہیں، اس پر سوٹ یا اس پر برانڈ کوئی اور سا دکھایا جاتا ہے، جب وہ ڈلیوری گھر پہنچتی ہے یا دکان پر پہنچتی ہے تو اس کا سیمپل کچھ اور دکھایا تھا، مال کچھ اور پہنچتا ہے، یا پھر جھوٹ بول کر وہ بیچتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 قسم کے لوگ جن سے اللہ کل قیامت کے روز گفتگو نہیں فرمائیں گے، ولا ینظر الیہم، اور انہیں اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے نظر عنایت اور نظر رعایت پر عید والے دن موضوع سنا تھا کہ جس پر اللہ نظر رحمت کر دیتا ہے، دنیا بھی اس کی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ فرمایا لا ینظر اللہ، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اسے گناہوں سے پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، اسے المناک دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں من ہم خابوا وخسروا، اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے یہ بدبخت کون ہیں جو ناکام اور نامراد اور خسارے والے ہیں، کون ایسے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا المبذر، اپنی پاجامہ، اپنا پینٹ، اپنے تہبند، اپنا شلوار وہ ٹکنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ تاجی فیشن ہے یہ، لیڈیز ٹکنوں سے اوپر رکھیں اور جینٹ ٹکنوں سے نیچے رکھیں، یہ فیشن ہے۔ تاجی آپ نے نیچے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اور صاحب آفس جاتا ہوں اچھا نہیں لگتا کہ اوپر کر رہی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، کہ یہ اچھا لگے گا کہ اللہ نظر عنایت نہیں کرے، اللہ گفتگو نہ فرمائے، والدین اپنے بچوں سے گفتگو نہ کریں، کہا میں تم سے بات نہیں کرتا، بچہ سارا دن روتا رہتا ہے۔ میرے دوستو، اگر اللہ ناراض ہو جائے اور رب گفتگو نہ فرمائے تو کیا کامیابی مقدر بنے گی؟ جس سے رب ناراض ہو جائے اس سے کیا دنیا اس کو فائدہ پہنچائے گی؟ اس کا پھر کوئی قربان حال نہیں۔ فرمایا المبذر، پاجامہ ٹکنوں سے نیچے رکھنے والے کو پیغمبر نے یہ وعید سنائی، والمنان، احسان کر کے جھٹلانے والا، تھوڑا سا کسی کے ساتھ اچھائی کر لی، اب ساری زندگی اس کو تانے، ارے تم ہمارے سامنے بات کرتے ہو، بچپن سے ہم نے تمہیں پالا ہے، تمہیں ہم نے یہ دیا تھا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ اچھائی کی تھی۔ میرے دوستو بزرگوں، ایسے لوگوں پر اللہ نظر رحمت نہیں کرتے، اللہ ان سے گفتگو بھی نہیں کرتے۔ تیسرا وہ شخص فرمایا والمنفق السلعة بالحلف، جو قسم کھا کے جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتا ہے، اللہ اس
پر بھی اپنی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ جس شخص پر اللہ نظر رحمت نہ فرمائے، آپ خود سوچیں کہ اس کے کاروبار، اس کے لین دین میں برکت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج جھوٹ بول کر تجارت ہو رہی ہے۔ سود سے پیغمبر نے منع فرمایا، لیکن ہم نے اس عظیم عبادت میں سود جیسی غلیظ چیز کو بھی داخل کر دیا ہے، اور ہم سود کو حلال کرنے کے مختلف طریقے اپنا لیتے ہیں، کبھی مجبوری کے نام پر، کبھی کسی اور وجہ سے ہم سودی لین دین کر لیتے ہیں۔ کہا جی مجبوری ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں ایسے افراد کو جانتا ہوں جن کا کروڑوں روپے کا بزنس ہے، میں ان کے پاس کسی وجہ سے ایک مرتبہ ان کی شاپ پر کھڑا ہوا تھا، ایک بہت بڑا ڈیلر ان کے پاس آیا، کہنے لگا حاجی صاحب چیک بنا دوں؟ کہنے لگے میں بینکاری نظام سے دور ہوں، ہمارے بابا و اجداد کا یہ کام چلا رہا ہے، کروڑوں روپے کا کام ہے یہ ہمارا، لیکن ہم سارا کام کیش پر کرتے ہیں، ایک تو ادھار پر نہیں کرتے اور دوسرا بینکنگ کے نظام کے ذریعے نہیں کرتے، ہم ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ دیتے ہیں، کروڑوں روپے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، مال چوری ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا، ہم سود سے بچنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، اب ہمارے مال کی حفاظت ہمارا رب کرے گا۔ اور میرے دوستو، وہ بہت بڑے تاجر ہیں اور اللہ نے انہیں بہت برکت بھی دی ہے، لیکن آج ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، ہم مجبوری کے نام پر کہا جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، ارے زیادہ سود تو نہیں ہے، شرح کم ہی کر دی ہے، یوں کر دیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر سود والے سارے کاموں کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت پوری قوم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہو چکی ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی پاکستان کے حالات کبھی ایسے نہیں تھے معاشی حوالے سے، لیکن اب -1 میں ہم چلے گئے ہیں۔ ہماری GDP، ہماری معیشت وہ ناکام ہو گئی ہے، اس لیے کہ پورا نظام سود کے اندر ٹکرا ہوا ہے۔ رب العالمین نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں بظاہر ایسا لگے گا کہ سود اس کے ذریعے مال بڑھتا ہے، بھائی آپ کسی کو 10 روپے دیں اور اس سے 12 روپے لے لیں، 2 روپے تو بڑھ گئے۔ فرمائے یہ تمہاری عقل کیسی ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الربا وان کثر، سود کے ذریعے بظاہر مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، فإن عاقبته إلى كل، لیکن اس کا انجام ہمیشہ کمی پر ہوتا ہے۔ آج ہر شخص کے سامنے ہے، یہ معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ہر شخص کو معلوم ہے کہ سودی نظام کی وجہ سے آج معیشت کس دہانے پر پہنچ رہی ہے، ہمارے معاملات ہر شخص پریشان ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج کے اس نظام میں ہم اس عظیم عبادت کو انجام بھی دیتے ہیں، لیکن پھر اس عبادت کو کرتے ہوئے چوری بھی کرتے ہیں۔ فرمایا ویل للمطففین، ویل ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ لوگوں کو تول کر دیتے ہیں، تول کر لیتے ہیں تو ان سے پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ تول کر دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا انہیں یقین نہیں ہے قیامت پر؟
میرے دوستو عبادت جو ہے وہ یقین کو پختہ کرتی ہے، لیکن جو تجارت بھی کرے، اتنی محنت بھی کرے اور اس میں یہ سارے معاملات بھی ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نہ اسے اللہ پر یقین ہے نہ آخرت پر یقین ہے، اسی لیے یہ چوری بھی کرتا ہے، یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، میرے دوستو یہ دھوکہ بھی دے دیتا ہے، یہ سودی کاروبار بھی کرتا ہے، یہ کرپشن بھی کرتا ہے۔ ہر کام دنیا میں یاد رکھیے ایمانداری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہر کام کرپشن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ روزی کماتے ہیں میرے دوستو، یہ روزی کمانا یہ عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے کہ اللہ کو یہ عبادت بہت پسند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما قط، کوئی بھی شخص اپنا نوالا یا اپنے گزر بسر کا انتظام بہترین انداز میں نہیں کرتا۔ ہاں وہ شخص بہتر ہے، کون سا شخص یأکل من عمل یدیہ، جو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کما کر حلال روزی کما کر اپنے لقمہ اور اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ فرمایا یہ بہترین شخص ہے۔ وکل بیع مبرور، اور ہر فائدے والی خرید و فروخت ہر جائز ہے، اس کے ذریعے کمانے والا بھی یہ بہترین شخص ہے اور اس کا کھانا بھی بہترین ہے۔ دو الفاظ میں اللہ کے پیغمبر نے ساری کائنات کو سمیٹ دیا۔ ایک انسان مکینک ہے، اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، ایک انسان درزی ہے، اپنے ہاتھوں سے کپڑے سیتا ہے۔ میرے دوستو ہاتھوں سے کرنے والے، کوئی کتابت کرتا ہے، لکھاری ہے، وہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، کتنی چیزیں آ جاتی ہیں ہاتھ سے کام کرنے میں۔ اور تجارت کے اندر پیغمبر نے ایک لفظ کے اندر تجارت کی ساری جائز اقسام کو سمیٹ دیا۔ کوئی شخص چھوٹا سا کاروبار کرتا ہے، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے، کوئی بہت بڑا تاجر ہے، جائز تجارت ہے، فرمایا یہ شخص بہترین روزی کھاتا ہے اور یہ شخص بہترین ہے۔ کسی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق قرآن مجید سے ہوتا ہے، وہ قرآن کا پیغام پہنچاتا ہے، قرآن مجید پڑھاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ بھی بہترین ہے اور ان کی کمائی بھی بہترین ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق جس چیز پر تمہیں اجرت لینی چاہیے وہ کتاب اللہ ہے کہ تم اسے پڑھا کر اس کا پیغام پہنچا کر اس کے عوض میں اپنی تنخواہ دو، یہ بہترین ہے اور یہ زیادہ حقدار ہے۔ اب اس میں کتنے لوگ ہیں جو ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، ان کی کمائی اللہ کے پیغمبر نے بہترین قرار دی۔ جو حلال تجارت کر رہے ہیں ان کی کمائی بہترین قرار دی۔ جو قرآن مجید پڑھا رہے ہیں علم کے ذریعے، کوئی اسکول میں، کوئی مدرسے میں پڑھاتا ہے، کوئی خطبہ دیتا ہے، کوئی نماز پڑھاتا ہے، میرے دوستو ان سب کی روزیاں حلال ہیں اور ان کی برکت والی روزیاں ہیں، یہ خیر والی روزیاں ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سارے کام عبادت سمجھ کے کریں گے تو میرے دوستو ان سارے اعمال میں اخلاص بھی ہوگا اور ان کا فائدہ بھی ہمیں زیادہ مل سکتا ہے۔ ایک کام آپ بغیر جستجو کے کریں اور ایک جستجو رکھ کر کریں، جستجو والا عمل وہ آپ پورا بھی کریں گے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کریں گے۔ تجارت میں بھی آپ اگر جھکتا ہوا تولیں گے، جو مال دکھایا ہے وہی بیچیں گے، اس مال میں نقصان یا کمی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ نے اپنے ہاتھ سے جو کام کرنا ہے آپ اس کام کو بہتر طور پر انجام دیں گے۔ آپ اگر استاد ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور دل میں سامنے والے بچے کا مستقبل سامنے رکھ کر
اسے تعلیم دیں گے تو میرے دوستوں بزرگوں ہم میں سے ہر شخص کی کمائی حلال ہوگی اور خیر و برکت والی کمائی ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم یہ سوچ کر کریں کہ یہ عمل عین عبادت ہے، یہ ہم فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، یہ کام معمولی نہیں کر رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حلال روزی عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، اور ہر شخص کی حلال روزی میں بھی برکت عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت کے مفہوم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. میرے دوستوں بزرگوں، ہم مسجدوں میں سہولیات اس لیے رکھتے ہیں کہ اس سے عبادت کرنے والے کو سہولت پہنچے. یہ مسجد میں یہ ماربل لگا ہوا ہے، یہ اس لیے کہ نمازی کو سکون ملے. یہ پنکھا اس لیے لگایا ہے تاکہ نمازی کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو. لوگ حج اور عمرے پر جاتے ہیں، وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے حجاج کرام کے لیے بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں، سہولت والے، تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. ہم اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو کبھی افطار کراتے ہیں، کبھی سحری کراتے ہیں کہ ان کی عبادت میں جستجو اور بڑھے، انہیں ہمت طاقت ملے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اور یہ سارے کام ہم اجر و ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اور ہے بھی عین اجر و ثواب والے کام. لیکن اگر ہم جس طرح یہ سارے اعمال کرتے ہیں، ہم حلال روزی والی عبادت میں بھی اگر لوگوں کی سپورٹ کریں تو میرے دوستوں بزرگوں، اس عبادت کے انجام دینے میں ہمارا ان کا ساتھ گویا ایسا ہوگا کہ جب تک وہ حلال روزی کمائے گا اس کا اجر و ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کرنے والے کو ہم نے سہولت دینی ہے. میرے دوستوں، یہ ساری باتیں یہ بطور تھیوری کے تھی، یہ ساری باتیں، یہ فضائل، یہ ہمیں جذبہ بیدار کرنے کے لیے تھے. لیکن بہترین کام وہ ہوتا ہے تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی. کسی نے کہا تھا ہوا بھی ہو، بادل بھی ہو، بارش نہ ہو تو کیا فائدہ، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، عمل نہ ہو تو کیا فائدہ. ہماری اتنی زندگیاں گزر گئی. ہم جمعوں کے خطبوں میں بھی، وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں بھی، ہم سیلف اسٹڈی کے ذریعے بھی کتنی اچھی باتیں سیکھتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے. آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ حلال روزی عین عبادت ہے اور اس عین عبادت کو انجام دینے میں ہم نے ایک دوسرے کا سپورٹ، ایک دوسرے کو سہولت دینی ہے. اور وہ سہولت اگر ہم اجتماعی طور پر دیں تو اس کے بہتر اور مثبت اور دورس نتائج مرتب ہو سکتے ہیں. میرے دوستو، اگر ہم ایسا کریں کہ ہم آج سے ایک سلسلہ شروع کریں. اس کرونا نے ہر شخص کو ہلا دیا، تاجر کو، مزدور کو، نوکری پیشہ شخص کو، چھوٹے کو، بڑے کو، ہر شخص کو اس کرونا نے ہلا دیا ہے اور معاشی حوالے سے ہر شخص پریشان ہو گیا ہے. لیکن اور کتنے ہی لوگ بے روزگار بھی ہو گئے ہیں جنہیں ذریعہ معاش نہ ملنے کی وجہ سے وہ غلط راہ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. اگر ہم مقامی سطح پر ایسا کریں کہ جس سے کسی پر بوجھ بھی نہ آئے اور ہم ہر مہینے کم سے کم 2 افراد کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں اور انہیں اس عظیم عبادت پر لگا دیں، میرے دوستو، جب تک وہ عظیم عبادت کرتے رہیں گے اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے گا. کیا ایسا کام، میں آپ سے ایک رائے لینا چاہتا ہوں، کیا ایسا کام عملی طور پر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟
جو متفق ہیں مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حلال روزی عبادت ہے، عین عبادت ہے، اور پیغمبر علیہ السلام سے جب سوال کیا ای الکسب اطیب، سب سے پاک روزی کون سی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل شیء مبرور وکل بیع مبرور، انسان اپنے ہاتھ سے کمائے اور ہر بہترین جائز تجارت، یہ سب سے پاک روزی ہے۔ اگر ایسا ہو کہ ہم ہر ہفتے جمعے کے توسط سے یہاں جمع ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر ایک فنڈ قائم کریں، ہر جمعے کی بنیاد پر ہر شخص یہ تہیہ کر لے کہ میں نے ہر جمعے کو اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے اس فنڈ میں دینا، اور کم از کم ہر شخص، میں تو یہ کہوں گا کہ کم از کم 100 روپے ضرور دیں، زیادہ کی استطاعت ہے زیادہ دیں، اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی کمی نہیں ہے، دینے سے یاد رکھیے بڑھتا ہے، آپ اس کا تجربہ کریں۔ میں نے آپ کو گزشتہ جمعے ایک ساتھی کا واقعہ بتایا تھا اسی مسجد سے، کہ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری تجارت ختم ہونے کے قریب ہے، اس مہینے کا کرایہ بھی نہیں دے سکا میں گھر کا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں فاقے ہو جائیں گے۔ میں نے ان سے ایک بات ذکر کی تھی، میں نے کہا آپ اس تجارت میں، اس کام میں اللہ کو پارٹنر بنا لیں۔ آپ یقین کریں تھوڑی سی دیر تک تو مجھے حیرت سے دیکھتے رہے کہ میں یہاں پر پریشان ہوں اور یہ مجھے صدقہ کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ میں نے ان سے جب یہ بات ذکر کی تو وہ مطمئن ہو کر گئے۔ میں نے ان سے عرض کی کہ آپ اگر اپنے مال میں اللہ کو بھی پارٹنر بنا لیں گے، حصے دار بنا لیں گے، تو آپ اللہ کو پارٹنر بنانے کے بعد اپنی تجارت میں برکت کو لازمی قرار دلوا دیں گے، اس لیے کہ اللہ اپنا نقصان ہونے نہیں دیتے اور اللہ کو کوئی نقصان دے نہیں سکتا۔ تو جب اللہ آپ کے کاموں میں آپ کا شریک ہو تو آپ کو نہ نقصان ذاتی طور پر ہو سکتا ہے اور نہ ہی دوسرے کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی راہ میں، یاد رکھیے کہ یہ سارا فنڈ یہ صرف لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے بطور قرض حسنہ دیا جائے۔ اگر ہر شخص ہر ہفتے، کوئی زیادہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم تہیہ کر لیں اور نیت ارادہ کر لیں تو یاد رکھیے ارادہ قصد بنے گا اور قصد عمل بن جاتا ہے۔ ایک انسان ارادہ کر لے، اپنے ارادے میں خلوص نیت کے ساتھ وہ ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کے کام میں اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہر شخص اس مسجد میں اگر جمعے کے 100 نمازی ہیں، 100 میں سے یہ جوان بھی، یہ بچے بھی، یہ بڑے بھی 100 روپے دیں گے، میرے دوستوں 10,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر مہینے میں 40,000 میں ہم چھوٹے چھوٹے کام، اور وہ چھوٹے کام میں بطور مثال کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کوئی اگر درزی ہے آپ اسے مشینیں دلوا دیں، اس کو ایک کرائے کی دکان دلوا دیں، 1 مہینے کا رینٹ دے دیں، میرے دوستو 1 مہینے تک وہ کمائے گا اور پھر اس قابل ہونے لگے گا کہ وہ اپنا قرض بھی آہستہ آہستہ اتارے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرض دیں گے اور اس پر کوئی سود لگا دیں گے، یا میرے دوستو قرض حسنہ ہوگا، بہت آسان ادائیگی، لیکن زندگی میں وہ ادا کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ جو وہ واپس آئے گا اس سے ہم دوسروں کو کھڑا کریں گے۔ تو اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے، مہینے میں کم از کم 40,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا کام کرنا چاہے کہ مجھے ٹھیلا لگوا دے، یقین جانیے اللہ اس کی نیت اگر خالص ہوگی اس کے اس کام میں برکت دے گی۔ کوئی کہے میں بائکیے میں
بائک چلانا چاہتا ہوں، اسے نئی یا پرانی ہم دلوانے میں کامیاب ہو گئے، میرے دوستوں اس کا روزگار مل جائے۔ تو اگر ہم آج سے ہی یہ نیت کریں اور اس فنڈ کی ابتدا میں کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر، اور آپ حضرات کے سامنے یہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بھی ہمت بندھے اور آپ کا بھی شوق مزید پختہ ہو، آپ بھی اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ میرے دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یہ صرف ایک ہفتے کے لیے کرنا ہے، بلکہ ہمارا ہدف یہ ہو کہ ہم ایک ہفتے میں کم از کم 2 افراد کو کھڑا کریں۔ یقین جانیں اگر سال میں ہم 24 افراد کو کھڑا کرتے ہیں اور وہ 24 دینے والے بن جائیں تو یقین جانیے ہمارے دنیاوی فوائد بھی ہمیں سامنے نظر آئیں گے اور اخروی فوائد بھی ہمیں نظر آئیں گے۔ میں نے 1000 روپے لیے ہیں اور اللہ کا نام لے کر میں یہ شروع کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو خالص فرما دے، ہمارے اس کام میں برکت دے اور اس کے دورس نتائج ہمارے سامنے مرتب ہوں۔ یاد رکھیں کوئی یہ نہ سوچے کہ میں زیادہ دوں گا تو دیکھنے والے کہیں گے دکھانے کے لیے دیتا ہوں۔ یاد رکھیں دکھا کر دینا بھی جائز ہے، لیکن نیت آپ کی یہ ہو کہ سامنے والے کو بھی جذبہ بیدار ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ قبول فرمائے۔ سامنے والے کا جذبہ بھی بیدار ہوگا اور وہ بھی شوق کرے گا۔ اگر یہ نیت ہے تو یقین جانیے آپ کا دیا ہوا صدقہ قبول ہوگا۔ اور یہ صدقہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے ہی اس لیے کہ معاشرے میں جو بے روزگار افراد ہیں انہیں کھڑا کیا جائے، لیکن المیہ یہ ہے عملی طور پر نہیں ہو پاتا۔ آج ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے اس قدم کو جمائے رکھ اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں، اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ ضرورت مند ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں یا اوپر بیٹھی ہوئی خواتین ہیں، ایک پرچے پر تحریری طور پر وہ یہاں انتظامیہ کو دیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ضرورت مند ہوئے اور وہ کام مفید ہوا تو یقین جانیے ہم فوری طور سے ان کے لیے وہ کام کریں گے۔ اور جو ساتھی اس کام کو بہتر بنانے کے لیے کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی تحریری طور پر ہمیں یہاں پر جمع کرائیں تاکہ ہم اس کام کو منظم اور مؤثر طور پر کر سکیں۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی تھوڑا دیتا ہے تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، کوئی زیادہ دیتا ہے اللہ اسے اور دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام فرماتے ہیں لما نزلت آیت الصدقہ، جب صدقے کی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم، اے پیغمبر ان سے مال لیجئے، صدقۃ تطہرہم، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، وتزکیہم، تزکیے کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی صلاحیتوں کو ابھار۔ ایک نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے، اچھا روزگار کرنا چاہتا ہے، آپ کے مال سے اگر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کی صلاحیتوں کو ہم پالش کر دیں، لیکن یہ جب تک ہوگا جب تک آپ کا ساتھ رہے گا۔ میرے دوستو آپ ہمت کرتے رہیں، یقین جانیے اس کا اجر و ثواب اور اس کے فوائد ضرور ملیں گے، اور اللہ سے یقین ہے، مجھے یقین ہے اللہ پر کہ ہم اس کام میں بخیر و خوبی کامیاب ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا، دنیا کی کسی تکلیف کو کوئی شخص دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربہ من کرب الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا کے بھی سارے مسائل سے اسے دور کر دیتا ہے اور آخرت کی بھی تمام تکالیف سے دور کر دیتا ہے۔ اور جو شخص واللہ علی ما فی عون العبد، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی جزاک اللہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بھی اپنے اس بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔
تو تھوڑے میں سے تھوڑا، زیادہ میں سے زیادہ یہ تہیہ کر کے آئے کہ ہم نے جو سنا ہے اس پر اب عمل کرنا ہے۔ ہماری نیت خالص ہوگی تو ہمارا یہ دیا ہوا قبول بھی ہوگا اور یہ مؤثر بھی رہے گا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت صدقہ نازل ہوئی کنا نحامل علی ظہورنا، تو پھر ہم اپنے بھائیوں کا بوجھ اٹھانے لگے، اس کو کھڑا کرنا ہے پیروں پر، اس کے ساتھ یہ ہیلپ کرنی ہے، ہم کھڑا کرنے لگے۔ تو جو منافقین تھے، دیکھنے والے جو کام نہیں کرتے باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھنے والے کیا کہتے تھے؟ فتصدق فجاء رجل فتصدق بشیء کثیرا، ایک شخص آتا پیغمبر کے پاس اور جھولی میں بھر کر اللہ کے پیغمبر کو مال دیتا، مال و متاع سے مالدار کر دیتا۔ تو دیکھنے والے کہتے انہم یراؤن، یہ دکھانے والا ہے، یہ دکھلاوا کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص وتصدق بصاع، اپنی استطاعت کے مطابق 2.5-3 کلو کوئی گیہوں لے آیا، کوئی دال لے آیا، جو اس سے ممکن تھا اس نے تھوڑے میں سے تھوڑا خرچ کر دیا، تو منافقین کیا کرتے تھے؟ منافقین کہتے تھے اللہ یغنی عن صاع، اللہ کو اس 2.5 کلو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ 2.5 کلو دیتا ہے، صرف 100 روپے دے رہا ہے، صرف 50 روپے دے رہا ہے، اللہ کو اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ منافقین اس طرح بات کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی الذین یلمزون المتطوعین، جو تان بازی کرتے ہیں، الزام درازی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، کن لوگوں پر؟ المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، ان مومنوں پر جو نفلی صدقہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے علاوہ نفلی صدقہ کرتے ہیں، یہ لوگ ان پر تان کرتے ہیں۔ فرمایا فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم، اور ان لوگوں پر بھی تان کرتے ہیں جو بڑی مشکل سے تھوڑا سا کما کر اللہ کی راہ میں تھوڑا سا دے دیتے ہیں کہ ہمارے بھائی بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ تو یہ لوگ ان پر تان کرتے ہیں، سخر اللہ منہم، فرمایا اللہ اس کا مذاق بناتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا استغفر لهم، ان کا یہ کام اتنا برا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے پیغمبر ایسے منافقوں کے لیے آپ دعا کریں، استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 دفعہ یا جتنی دفعہ بھی استغفار کریں گے ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو آج ہم نے عملی طور پر یہ اقدام اٹھایا ہے، لڑکے باہر کھڑے ہوں گے، ہر جمعے آپ تمام ساتھیوں نے اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا ہے، اور جو ساتھی ضرورت مند ہیں وہ تحریری طور پر انتظامیہ کے پاس جمع کرائیں کہ ہمارے پاس یہ آئیڈیا ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں پیسہ بھی کم ہے اور اس میں ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور اتنے وقت میں ہم وہ قرض دینے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ وہ ساتھی بھی آئیں، اور جو ساتھی باقاعدہ طور پر ماہانہ یا ہفتہ وار اپنا مخصوص فنڈ دینا چاہتے ہیں وہ بھی انتظامیہ سے رابطہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کام میں کامیاب فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کل